الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے مضمون کو، ان کے سیاق و سباق کو، ان کے تاریخی پس منظر کو سمجھیں گے کہ یہ صورتیں جو ہیں کس کانٹیکس کے اندر نازل ہوئیں، ان کا نزول کا کیا مقصد تھا، اور قرآن مجید میں سب سے آخر میں ان صورتوں کو کیوں رکھا گیا۔ دیکھیں، جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت آتی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں ایک پورے سیاق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ایک پوری ترتیب ہے۔ حالانکہ وہ پہلی صورت نہیں ہے نزول کے اعتبار سے، لیکن قرآن مجید میں اس کو پہلا نمبر ملا ہے صورتوں میں سے، سورہ فاتحہ کو۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ صورت جو ہے کس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کہ اس کا ایک پورا روب ہے اس صورت کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کی افتتاح کرنا۔ تو جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ دعا اس میں کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا تو غصہ ہوا۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کیا دیتا ہے؟ پورا قرآن دے دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، پھر یعنی 114 کے قریب صورتیں ہیں پورے قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کہ اگر تم نے ہدایت کی دعا مانگی ہے، ہدایت کے تم طلبگار ہو، تو یہ لو، پھر ہدایت صرف ایک صفحے کی دوری پر ہے، صفحہ پلٹو اور ہدایت تمہارے سامنے، اور اس طرح صفحے پلٹتے جاؤ، ہدایت پہ ہدایت حاصل کرتے جاؤ۔ یعنی قرآن ایک ایسی کہہ لیں کہ رسی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں اور یہ جس طرف آپ کو گھماتی جائے اس طرف گھومتے جائیں۔ یہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی اپنی نفسیات پر کوئی بات گراں گزرے، تو ایک شعر بھی ہے، اب پتہ نہیں کس کا ہے، کہ قرآن کو خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی اپنی اصلاح جب کرنے کی باری آتی ہے تو یہ بہت بوجھ لگتا ہے، گراں گزرتا ہے ہمارے اوپر، تو یہودیوں کی طرح وہ کتاب کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور وہ تو تحریف انہوں نے تو کی، معنی کے اندر کی، انہوں نے لفظوں کے اندر تحریف کی، پوری کی پوری آیتیں ہی اٹھا کے الٹ پلٹ معاملہ کر دیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج قرآن کے ظاہری جو ایک سٹرکچر ہے آیتوں کا، صورتوں کا، اس کے اندر تو لوگ تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ معنی کے اندر، مفہوم کے اندر، اس کی تشریح کے اندر بھی آج کا جو مفسر ہے وہ اپنی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک تبدیلی ہے یا تحریف ہے، جس طرح یہودی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جدھر آپ کو یہ گھماتا جائے آپ نے ادھر گھومنا ہے۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں سورہ اخلاص تک، جو قرآن مجید کی 112 نمبر صورت ہے، اس سے اگلی یہ دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب ان صورتوں کا مضمون جو ہے، یہ چونکہ جب نبی اسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ یہود جو تھے، نصارہ تھے، وہاں پہ قریش کے لوگ آپ کی دعوت کو پھیلتا ہوا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو دعوت یہ شخص لے کر اٹھا ہے، یہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بہت ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، زیادہ وہ لوگ ہیں جو غریب غربا ہیں، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور جو بڑے طبقے کے لوگ تھے، عہدہ دار تھے، ان کے معاشرے کے اندر ان کا ایک سٹیٹس قائم تھا اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے، وہ بہت کم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، کتنی مشکل، بہت سے سرداروں نے تو غزوہ بدر میں ہی وہ مارے گئے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو 18-20 سال کے بعد جا کے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے، جن میں آپ ابو سفیان جیسے لوگ شامل تھے۔ تو جب یہ آخری دو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو ان کا مضمون بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں نبی اسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، نبی اسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جس راستے پر تم چلنے جا رہے ہو، اس راستے پر جو جو مشکلات آنے والی ہیں، جن جن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے، جیسی جیسی نفسیات کے ساتھ اب تم ڈیل کرو گے، اس سے نپٹنے کا یہ طریقہ ہم نے اس صورت میں بتا دیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ توام کی شکل میں۔ تو آپ جب بھی 30واں پارہ پڑھتے ہیں
قرآن مجید کے، تو اس میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو جوڑوں کی شکل میں، یعنی آپس میں ملتی جلتی صورتیں، یعنی ایک صورت کے اندر ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے اور اس سے اگلی صورت کے اندر اسی سے ملتا جلتا، یعنی اسی کو مزید کھول کر بیان کیا جاتا ہے، تو ایسی صورتوں کو کہتے ہیں توام۔ اب یہ جو آخری قرآن مجید کی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی توام کی شکل میں ہیں، تو انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ اب ان کا مضمون ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، تم دعا کرو کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے، یعنی نبی اسلام اب دعا کر رہے ہیں جیسے دعا کی ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں کہ اے نبی تم دعا کرو اس پروردگار سے جو سب کچھ نمودار کرنے والا ہے، یعنی نمودار سے مراد یہ بوٹیاں، درخت، یہ سب وہی اگاتا ہے، سورج کو وہ نمودار کرتا ہے، رات کو وہ نمودار کرتا ہے، یعنی ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے، تم اس سے پناہ مانگو۔ اب ایسی ہستی سے جب کوئی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی پناہ میں رکھتا ہے، یعنی جن چیزوں سے اب نبی اسلام کا واسطہ پڑھنے جا رہا ہے آگے، کیونکہ اب مکہ کے وہ جو 13 سال آپ نے جس طرح گزارے اور وہاں پہ آپ نے مشکلات برداشت کی اور ان سے آپ کی دعوت پھیلتی دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، اور آخر میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ڈیسیجن کیا کہ اب ہم چونکہ اس شخص کا خاتمہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے محفوظ طریقے سے مدینہ پہنچا دیا اور پھر وہاں پہ آپ کا استقبال ہوا۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ابھی آپ فائنینشلی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے، آپ کے پاس اتنی پاور نہیں تھی، کوئی باقاعدہ ریاست یا حکومت نہیں تھی آپ کے پاس۔ اس کو تھوڑا وقت لگا ایک ریاست قائم ہونے میں، آپ کی حکومت بننے میں، آپ کا غلبہ آنے میں، کیونکہ دیکھیں کہ جب نبی اسلام مدینہ گئے ہیں اس کے چند سال بعد تک بھی جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو وہاں پر بھی 300 کے قریبی لوگ تھے، اتنی زیادہ کوئی پاور نہیں تھی آپ کے پاس، اور 300 کے قریب جو لوگ تھے ان کے پاس بھی اتنا زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ لڑ سکیں، کوئی کھانے کے لیے اتنے بہت زیادہ مزے کے پکوان نہیں تھے کہ جنگ میں وہ کھا پی بھی سکیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی اسلام کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، اسلحہ سے لیس، ہر سہولت میسر ہے ان کے پاس، شراب پیتے جا رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں کہ یہ 313 جو ہیں یہ ہم تو جٹ پٹ میں انہیں ختم کر دیں گے، تو یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ جب نبی اسلام مدینے میں گئے ہیں تو ایک پوری حکومت نہیں آپ کو وہاں پر ملی، آپ کے پاس بہت تنگی کے شروع میں آپ نے جو سال ہیں بہت تنگی میں گزارے ہیں، تنگی میں گزارنے کے ساتھ غزوہ بدر آ گئی ہے، غزوہ احد آ گئی ہے، اس قسم کے غزوات آ گئے، کیونکہ مدینے میں تو آپ کے 9 سے 10 سال ہی ہیں، تو ان 9 سے 10 سالوں میں دیکھیں کتنے سریہ ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں۔ غزوہ تبوک جو تھا وہ آپ کے آخری سالوں میں جو آپ نے لڑا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ سب لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جو جو تمہارے پاس ہے نکال لو، دے دو، تو بہت لمبا سفر تھا جو پیدل طے کرنا تھا، لازمی نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے جنگ ہو یا نہ ہو، حالانکہ اس کا اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ جنگ ہوئی نہیں پھر دوبارہ، یعنی غزوہ تبوک کے لیے آپ گئے، اتنا اس پہ خرچہ ہوا، حضرت عثمان نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ غزوہ ہوا ہی نہیں وہ غزوہ تبوک۔ لیکن سفر کتنا لمبا تھا، 700-800 کلومیٹر کا ریگستانی سفر پیدل طے کرنا، اور اونٹوں پر طے کرنا، کچھ کے پاس اونٹ تھے کچھ کے پاس نہیں تھے، 2-3 لوگ ایک اونٹ پر، کبھی وہ باری اس کی، کبھی تیسرے کی باری، کبھی دوسرے کی باری، تو اس طرح انہوں نے وہ سفر کیا۔ پھر آگے اب مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ آگے بڑی طاقتور فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اتنا سفر کرنے کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہے، اب فوج ہمارے اوپر چڑھ آئے گی، تو یہ ایک ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، ذہنی پریشانی جو انسان کو زیادہ تھکا دیتی ہے، تو اس قسم کی سارے معاملات تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو تسلی دینے کے لیے نازل کی کہ اب جو بھی معاملہ پیش آنے جا رہا ہے، ہم تو ان صورتوں کو شاید نماز کے اندر بالعموم لوگ انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں کیونکہ مختصر سی صورتیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ صورتیں اپنے اندر کتنا گہرا مفہوم رکھتی ہیں، ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، پورا سیاق و سباق ہے، پورا پس منظر ہے کہ یہ صورتیں کس کانٹیکسٹ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو دوسری آیت ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی پناہ مانگی جا رہی ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں پیدا کی جس کا کوئی انسان کو نقصان ہو یا جس کا شر ہو، ایسی کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں غیر معمولی صلاحیتیں، اسی طرح جنوں کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کر کے انسان شر پھیلاتا ہے، تو اس شر سے جو انسان پھیلا رہا ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے یہاں پر۔
ومن شر غاسق اذا وقب، بالخصوص اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں زیادہ تر اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ اندھیرے میں ہی ڈالتا ہے، بلکہ آج کل تو لوگ دن میں بھی سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر بالعموم جو ایسی پلاننگز ہوتی ہیں، خطرناک قسم کی پلاننگز، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کا کوئی نقصان کرنا ہے، کسی کو ایسی ذہنی اذیت دینا ہے، یہ ساری جتنی بھی پلاننگز ہیں یہ رات میں زیادہ تر طے پاتی ہیں۔ اور رات کو دن کی بجائے اگر آپ تنہا سفر کریں گے تو رات کو آپ کے اوپر ایک خوف بھی طاری ہوتا ہے، آپ ایک پریشر میں ہوتے ہیں۔ دن میں آپ اکیلے کہیں سفر میں نکل جائیں تو وہ پریشر نہیں ہوتا آپ کے اوپر جو رات کے سمے میں ہوتا ہے۔ تو رات کا وقت جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ شر کا ٹائم ہوتا ہے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، بالخصوص رات کے اندھیرے میں جب وہ چھا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، یعنی جادوگر جب بھی کوئی جادو کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالوں کو لیتے ہیں یا کوئی ڈیمی ٹائپ بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبوتے ہیں۔ جادوگروں کا ایک اپنا پورا طریقہ ہے، ایک مخصوص جگہ پہ جا کے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو چلہ کاٹتا ہے، چلہ کاٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ قبرستان جانا پڑتا ہے، قبرستان میں اتنے دن رہنا پڑتا ہے، وہاں پر پھر وہ بکرے کی سیری کے ساتھ کوئی کرتب وغیرہ کرتے ہیں، ایک دائرہ مخصوص کر لیتے ہیں کہ اس دائرے سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی جادوگر جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر گندگی میں رہنا، یعنی اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا بلکہ ناپاک رہنا ہر وقت، کیونکہ جو شیاطین جنات ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس جلد آ جاتے ہیں، جلد مائل ہو جاتے ہیں، ان کو جلد مائل کر لیتے ہیں۔ تو ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی یہ وہ شیطان ہیں جو انسانوں کے اندر سے ہیں، ایک تو وہ شیطان ہے جو جنات کے اندر سے ہیں۔ دو ہی چیزوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا ہے اس دنیا کے اندر، انسانوں کا اور جنوں کا، دو ہی لوگوں کا امتحان ہے، تیسری تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ شیطان کا تو کوئی امتحان نہیں ہے، بلکہ شیطان تو الٹا انسانوں کو گناہ کی طرف لگاتا ہے۔ تو یہ دو ہی پرسنالٹیز ہیں، انسان اور جنات، جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، اور انہی دونوں کے اندر سے شیطان بھی ہیں اور اللہ کے سچے جو ہیں وہ مسلمان بھی انہی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، بلکہ اللہ نے جو انہیں غیر معمولی صلاحیت دی ہے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس استعمال سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ یہ ایک ایسی، بعض دفعہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو کسی کو بتائیں مت، بلکہ جب تک وہ کام ہو نہ جائے، اس وقت جب ہو جائے گا لوگ خود ہی دیکھ لیں گے اسے۔ تو جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے کہیں پر ایڈمیشن لینا ہے یا آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے جو آپ کے فیوچر کی بہتری کے لیے آپ اس پر محنت کر رہے ہیں، تو کسی کو مت بتائیے، کیونکہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ نظر ایک بری چیز ہے، نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے لوگوں کو۔ ہماری ایک روایت آپ پوری اٹھا کر دیکھ لیں، نظر سے کیا کیا نہیں ہو جاتا۔ پھر لوگ حسد بہت زیادہ کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ تو یہ پلاننگ کر رہا ہے، وہ آپ کی پلاننگ میں آڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اس سمے میں اگر آپ دیکھیں، نبی الاسلام جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے تھے اس کو کہا جا رہا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے بھی پناہ مانگی۔ تو حسد جو ہے وہ ایک بڑی بری چیز ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر سوکھی لکڑی ہو تو کس طرح آگ اسے بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ تو پہلی صورت تھی۔ اب دوسری صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تم دعا کرو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے انسانوں کے رب کی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے وہ، اور انسانوں کا معبود بھی ہے۔ معبود سے مراد جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی سٹیٹس ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، عارضی طور پر بادشاہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی، اور ہمیشہ وہ بادشاہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا جو سب سے بڑا سٹیٹس ہے جو کسی انسان یا کسی جن کے پاس نہیں ہے، وہ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ دوسرا جو سٹیٹس ہے یہ پھر ہم اسے دے دیتے ہیں، اس شخص کو۔
آج جتنے بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بادشاہ بنے پھرتے ہیں، فرعون جو تھا، قارون جو تھا، حمان جو تھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت تو پوری دنیا کی نظر ہمارے اوپر ہے، یعنی اگر ہم بادشاہی کے ساتھ ساتھ معبود ہونے کا، خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہی مزہ ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو سجدے کروائے، لوگوں کی عبادت کی، کہتے تھے کہ ہم جسے چاہیں مار دیتے ہیں، لیکن دوسرا آپشن زندہ نہیں کر سکتے. پھر وہ اس کی یوں تعویل کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جسے چاہیں مار دیتے ہیں، جسے چاہیں زندہ کر دیتے ہیں. زندہ کس طرح کر دیتے ہیں؟ ہم نے جسے مارنا ہوتا ہے اسے نہیں مارتے، وہ زندہ رہ جاتا ہے. یعنی ایک کو تو مار دیا، وہ تو ختم ہو گیا، ایک کو مارنا تھا اس کو مارا ہی نہیں، اس کو ہم نے زندہ کر دیا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی یہ پوری، یعنی کیا مزہ ہے اس کے اندر، ایک تو بادشاہ ہے اور دوسرا پھر خدائی کا دعویٰ بھی کرتے. اس وقت بھی دیکھیں کہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کے بزرگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آخرت میں ہر طرح ہمارے کام آئیں گے، دنیا کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں سارے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ وہ پچھلے دنوں پاک پتن کے اندر وہ جنتی دروازہ کھلا تھا، کیسی جہل قسم کی قوم ہے کہ وہ دھکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور لائن لگی ہے 5-6 کلومیٹر لمبی، اور اس لائن کے اندر آپ کو پرس چور مل جائیں گے، آپ کو اشتہاری مل جائیں گے، آپ کو جیب کترے مل جائیں گے، آپ کو شرابی، آپ کو زنا باز، ہر شخص آپ کو اس لائن کے اندر ملے گا. اور وہ لائن کدھر جا رہی ہے؟ جنتی دروازے میں. اور دیکھیں کیسے ان کے جوتیاں پڑ رہی ہیں ادھر. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیسی گمراہی میں ڈوبے ہوئے. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے پناہ مانگی گئی یہاں پر. تو یہ بعد میں دیکھیں کہ اب یہ جدھر بھی گئے ہیں، بلکہ ایک شخص تو کہتا ہے یہ جنت، یہ دروازہ تو شاید واقعی جنت کا ہے، یعنی یہ دروازے کی کیا ہسٹری ہے. یعنی اس کو پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ دروازہ واقعی یعنی کوئی پیغمبروں کے زمانے کا ہو. تو یہ تو انہوں نے خود بنایا. بلکہ ایک شخص مجھے کہتا کہ یہ جو دروازہ ہے یہ خود ہی کھلتا ہے اور خود ہی بند ہوتا ہے، حالانکہ وہ ویڈیو کے اندر ریکارڈڈ ہے کہ وہ خود ہی اس کے تالے لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کے تالے کھولتے ہیں. وہ وہاں پر جو پنجاب پولیس کے انہوں نے نوجوان کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ خود ہی اس کے تالے بند کرتے ہیں اور خود ہی اس کے تالے کھولتے ہیں. اور لوگوں کا کنسیپٹ آپ جان لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دروازہ خود ہی کھلتا ہے، خود ہی بند ہوتا ہے. تو اس قسم کے جو دربار آپ لگا لیں یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہیں، یہ کیا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ 5-6 کلومیٹر لمبی لائن میں کوئی، میرے خیال سے کوئی 40-50 ہزار بندہ تو ہوگا. کیا ان کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا اتنی دور جانا، ضلالت اکٹھا کرنا؟ مقصد یہی تھا نا کہ آخرت کی کامیابی مد نظر، کہ مرنے کے بعد اور ایک کنسیپٹ دے دیا گیا کہ بس یہ کامیابی. تو اب ان لوگوں نے دوسرا جو سٹیٹس اپنا بنانے کی کوشش کی ہے کہ بادشاہی کے ساتھ معبود بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی قبروں کو اب دیکھیں سجدے کروائے ہیں. وہ کہہ کے گئے یا نہیں کہہ کے گئے، لیکن بعد والوں نے تو وہی کام کیا نا. حالانکہ واضح ہے کہ اگر کسی اس امت میں پچھلی 1500 سال کی تاریخ کے اندر اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تھا انسانوں میں سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن آپ دیکھ لیں کتنی سختی کے ساتھ منع کر کے گئے کہ یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے. اور دیکھیں کہ ان کی قبر بھی کس جگہ پر ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا. اور یہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، باقی جو سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی یہ ملک آتے ہیں یہاں پر سارا کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے دوسرا سٹیٹس بھی پایا عبادت کا، عبادت کروائیے لوگوں سے اپنی. جیسے کلمہ تو ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے پڑھوائے ہیں کلمے، لا الہ الا اللہ اشرف فضلی تھانوی رسول اللہ، یہ سارے کلمے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے تو ملحد وہ، اس وقت کے جو مجتہد وہ تو ہم ہیں. تو اگر ہم ایسا کلمہ پڑھا کر بھی اپنا سٹیٹس بنا لیں تو کیا ہی مزے والی بات ہے. تو بعد میں جب انہوں نے اپنے مریدوں سے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف تمہیں چیک کر رہا تھا تمہارے ایمان کو، لیکن ایسا نہیں کرنا، وہی والا کلمہ پڑھنا ہے. تو ایک دفعہ تو مزہ لے لیا نا. تو یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں پیچھے. تو آج بھی لوگ دیکھیں کہ اسی جاہلیت کا شکار ہے. میرے خیال سے دور جتنا مرضی جدید ہو جائے، جتنا مرضی ڈیجیٹل دور ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں پر نا سب کانٹیننٹ کے اندر شاید یہی حالت رہنی ہے ہمیشہ. یہاں تو لوگ دین سے بالکل انحراف کر جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے، یا پھر یہ والی جاہلیت باقی رہے گی. اور جو سمجھدار انٹلیکچوئل لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ شاید تھوڑے ہی رہیں گے ہر دور کے اندر. اور آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تھوڑے لوگ ایسے رہے جو چیزوں کو سمجھ کر، انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے، ان کو پرکھ کے اس پر عمل کرتے رہے. من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے. یہ تو شیطان ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ شیطان کے پاس صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے ہماری رگوں کے اندر خون چلتا ہے. تو شیطان کے پاس صرف یہی اختیار ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے.
وہ کسی کو بازو سے پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، نہ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے اور پھر رستہ دکھا کر سائڈ پہ ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو انسانوں کے اندر شیاطین ہیں یا جو جنات کے اندر شیاطین ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، رستہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایکٹیویٹی آپ نے خود ہی پرفارم کرنی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ دنیا کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ غلط کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں تو جو آپ کو وہاں پر لے کے گیا تھا وہی برگل ذمہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، یہ تو کام کرنے والا تو یہ شخص تھا۔ تو مائل جو کرتا ہے، جو آپ کو رستہ دکھاتا ہے، وہ خود نکل جاتا ہے، جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے شر سے بھی پناہ مانگو جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی ایسے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن بھی کہہ دے گا کہ میں نے کسی کو بھی بازو سے پکڑ کر گناہ نہیں کروایا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پرزہ ہے آپ کے جسم کے اندر جو ساری زندگی آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو آپ ختم ہیں۔ اور دل کا بڑا کردار ہے انسانوں کے اندر۔ اس وقت جو سائنس نے ریسرچ کی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ اگر ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے اندر لگا دیا جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے، تجزیہ بھی کیا ہے، جب انہوں نے ایک انسان کا دل نکال کر، کیونکہ مرنے کے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد بھی آپ کسی مرے ہوئے انسان کا دل نکال کر کسی دوسرے کو لگا سکتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹروں نے اس چیز پر تجزیہ کیا کہ کسی کا دل نکالا، کیونکہ دل نکال کر وہ ایک سیف جگہ پہ اور ایک سیف قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، لیکوڈ کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں اس دل کو، اور جب وہ انسان کے اندر اس دل کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور جب وہ خون والی نالی کو یوں جوڑتے ہیں ساتھ، تو دل فوراً دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب یہ دل کسی دوسرے انسان کے اندر لگایا جاتا ہے تو اسی انسان کی جو عادات تھیں، خصوصیات تھیں، وہ اس انسان کے اندر آ گئی۔ یعنی پہلے تو وہ بالکل کوئی جاگنگ نہیں کرتا تھا، ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، تو اب جب اس انسان کا دل اس کو لگایا تو یہ جاگنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے۔ جب چند مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ انسان جس کا دل لگایا وہ تو جاگنگ کیا کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ایک انسان کو ایک چیز پسند نہیں تھی، اچانک جب دل بدلا اس کو وہ چیزیں پسند آنا شروع ہو گئی ہیں، تو جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ جس کا دل اسے لگایا گیا ہے وہ یہ چیزیں پسند کرتا تھا۔ تو دل کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہے، حالانکہ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، ٹکڑا ہی ہے نا گوشت کا، لیکن دیکھیں کہ آپ کے جسم کے اندر پوری نسوں کو خون پمپ کرتا ہے، اور یہ نسیں ایسی ہیں کہ زمین کے اوپر پتہ نہیں کتنے چکر ان کے آ جاتے ہیں، 3 سے 4 چکر شاید۔ آپ کی اگر وینز کو جوڑ دیا جائے تو زمین کے 3 سے 4 چکر لگ سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی وینز ہیں۔ اور زمین کا سرکمفرنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ 40,000 کلومیٹر ہے پوری زمین کا، اگر ایک سائڈ سے آپ شروع کریں تو دوسری سائڈ تک جائیں، اور یہ نسوں ان کا 3 سے 4 چکر لگا سکتی ہے، اور یہ خون دل ہی پمپ کرتا ہے ان سب میں، ان ساری نسوں کے اندر، وینز کے اندر، چھوٹی بڑی سب وینز کے اندر دل کا بڑا کردار ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ آخر میں وہی بات آ گئی کہ شیطان کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بلکہ شیطان انسانوں اور جنوں کے اندر سے تو بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہیں انہی خصوصیات کا استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے ان سب چیزوں کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔